أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. جنت جس دن آئے حسنین دی امائے. ابھی آپ نے بڑا خوبصورت خطاب سنا ہے تو میرا دل چاہتے تھوڑا سا ماحول تبدیل کر کے پھر بات کا آغاز کیا جائے. ایک بار کہیں ڈوان سبحان اللہ. جنت جس دن آئے حسنین دی امائے. جنت جس دن آئے حسنین دی امائے. جو حسنین دی امائے. اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد. ہر جان دین سنے خود جان ہے محمد. ہر جان دین سنے خود جان ہے محمد. محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے. جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے. جنت جس دن آئے حسنین دی امائے. قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائی ہے. حضرات گرامی قدر میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی شیخ، بڑے ہی پیارے اور محترم اور معزز محترم جناب طاہر سلفی صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے.
دعا کیجئے حضرت سلفی صاحب کو اللہ صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور وہ اس کانفرنس کو اسی طرح سجاتے رہیں، اہتمام کرتے رہیں۔ 2-3 مہمان گھر آ جائیں نا تو ان کی میزبانی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ پوری جماعت کے ساتھ 3 دن اتنے زیادہ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ دعا کریں جن احباب نے جس انداز میں تعاون کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کروں۔ اگر آپ جاگتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں کس قدر پیار اور کس قدر محبت تھی، اور قرآن صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا ہستی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات گرامی قدر تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ، تمام پیغمبروں سے بھی اعلیٰ، تمام رسولوں سے بھی اعلیٰ، جس کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، کھانا اور پینا بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، کرینہ بھی اعلیٰ، نگینہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، بچپن بھی اعلیٰ، لڑکپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ، نبوت بھی اعلیٰ، رسالت بھی اعلیٰ، طہارت بھی اعلیٰ، دیانت بھی اعلیٰ، امانت بھی اعلیٰ، شرافت بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ، جانا بھی اعلیٰ، قیام بھی اعلیٰ، سجدے بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ۔ رب کبریا کی قسم میرے نبی ساری کائنات میں سے افضل، ساری کائنات میں سے اعلیٰ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات میرے نبی کی، سب سے عرفہ ذات میرے نبی کی، سب سے اولیٰ ذات میرے نبی کی، سب سے اونچی ذات میرے نبی کی۔ آئیے آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میرے نبی صحابہ کے امام ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، میرے نبی مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، وہاں پر تمام انبیاء، تمام پیغمبر اور رسول موجود ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ موجود ہیں، حضرت نوح نجی اللہ موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں، حضرت یوسف صدیق اللہ موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام کے تمام اعلیٰ موجود ہیں، تمام کے تمام عرفہ موجود ہیں، اب امامت کون کروائے گا؟ آج بھی یہ اصول اور ضوابط ہیں، اگر 4 لوگ موجود ہو امامت کروانے کی باری آئے، ان 4 لوگوں میں امامت وہ کروائے گا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا، جو طہارت میں اعلیٰ ہوگا، جو نفاست میں اعلیٰ ہوگا، جو علم میں اعلیٰ ہوگا۔ اب امامت کی باری آئی ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے وہ وعدہ سچ فرما دیا جو وعدہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کائنات کے تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے اعلان فرمایا، اور نبیوں مجھ سے وعدہ کرو اگر میں تمہیں نبوت دے دوں،
اگر میں تمہیں کتاب دے دوں، میں تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں شان دوں گا، تمہیں بلندی دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا سہنا نبی آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا لخت جگر آ جائے، آمینہ کا نور نظر آ جائے، اشرف المخلوقات آ جائے، افضل الموجودات آ جائے، افضل الانبیاء آ جائے، افضل الازکیاء آ جائے، اشرف الناس آ جائے، احکم الناس آ جائے، نبی الحرمین آ جائیں، محبوب رب المشرقین آ جائیں، سید العارفین آ جائیں، سید الساجدین آ جائیں، سید الراکعین آ جائیں، سید الخاشعین آ جائیں، سید القائدین آ جائیں، سید الصابرین آ جائیں، سید السردار آ جائیں، قافلہ سالار آ جائیں، حبیب کردگار آ جائیں، بہار کائنات آ جائیں، حسن کائنات آ جائیں، جمال کائنات آ جائیں، فخر کائنات آ جائیں، فخر موجودات آ جائیں، ساری کائنات میں سے جو میرا اعلیٰ نبی ہے، جو میرا محبوب پیغمبر ہے، جو میرا افضل نبی ہے، اگر وہ آ جائے، تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی کتابیں بند کر لینی ہے، امامت کے مسلح سے پیچھے ہٹ جانا ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ تمام نبیوں کو جمع کر کے سچ فرما دیا۔ اب جب امامت کی باری آئی ہے، حضرت جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا فرما دیا۔ میں نے کہا بابا دیکھیے اللہ نے میرے نبی کو کیسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ پہلے میرے نبی صرف صحابہ کے امام تھے، آج کے بعد میرا نبی نبیوں کا بھی امام ہے۔ یا میرا تو کوئی قصور نہیں کہ مینوں واری ایک وجہ ملی ہے، یا تو میرا قصور ہے تو پھر تو تسی نہ بولو، تسی تو بولے کوئی نہیں، اچھی آکو سبحان اللہ، سارے آکو سبحان اللہ۔ اگر آپ نہ بولے تو میں 10 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا۔ مجبوراً گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ بندے تھکے ہوئے ہوں اور بندہ بولتا چلا جائے، تو یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ گفتگو کے دوران حشاش پشاش نہ رہے، بولے نہیں، تو میں صرف 10 منٹ گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ ورنہ اچھی آکو سبحان اللہ، سارے ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ۔ اجے تو میں تانوں تیار کیتا ہے تے یہ دوجی رات شروع ہو گئی ہے، پہلا جلسہ ختم ہو گیا ہے، یہ چوتھی رات شروع ہو گئی ہے، تے میں تے گفتگو اجے شروع کرنی ہے، اچھی آکو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ذات اعلیٰ۔ اب میرے نبی جیسے تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں میں سے اعلیٰ ہیں، ویسے جو میرے نبی کی جماعت ہے وہ تمام نبیوں کی جماعتوں میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا ایمان اللہ کو بڑا پسند آئے۔ اللہ نے ایک ایک صحابی کو خود چن کر کے میرے پاک پیغمبر کا جب غلام بنا دیا، میرے نبی نے ان کی ایسی پالش کی ہے، ان کا ایسا تزکیہ نفس کیا ہے، ان کو ایسا تیار کیا ہے کہ ان کا ایمان کا لیول اتنا بلند ہو گیا، پھر اللہ نے خود اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا لانے جیسا ایمان صحابہ کا تھا، محبت حضور سے ایسے کرنی ہے جیسے محبت حضور سے صحابہ نے کی ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تب تک کوئی بھی انسان کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ مجھ محمد علیہ
السلام سے پیار نہیں کر لیتا؟ اب آئیے دیکھیے نا صحابہ نے حضور سے کیسا پیار کیا ہے۔ میرے نبی کا ایک یار ہے، ابھی حضور کی مجلس سے اٹھ کر کے گیا ہے، گھر پہنچا ہے اور پھر واپس آ گیا ہے، آ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں یار کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ نَفْسِي، اے آقا مجھے آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آج میں جب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جب میں اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اذا سکرت موتی و موتک، مجھے اپنی موت یاد آ گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا دنیا سے میں نے بھی چلے جانے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، صرف جنت عطا نہیں فرمائے گا، جنت میں آپ کو سرداری عطا فرمائے گا، آپ جنت میں بھی سردار ہوں گے، آپ نے جنت کا دروازہ خود کھلوانا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا میرے نبی سے میری جدائی ڈل جائے گی، اب میرے نبی سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا بھی کر دے تو جنت کے اندر آپ تو اونچے محلات میں ہوں گے، آپ عظمت والی جنت میں ہوں گے، آپ عرفہ جنت میں ہوں گے، آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، وہاں پر آپ کی اور میری ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آج میرا دل بے چین ہو گیا، آج میرا دل بے قرار ہو گیا، ہم آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی خاموش ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور میرے نبی کے اشاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے تم آ جاؤ، میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، جنت میں حضور علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر توجہ، صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا حضور کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی کل کائنات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ رات کی تاریکی ہے، یہ رات کا سناٹا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ میں آرام فرمائے ہیں۔ میرے نبی نے آدھی رات کو نبی علیہ السلام نے اپنا دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کیا ہے؟ میرے نبی کا ایک یار ہے، نبی علیہ السلام کا ایک جانثار ہے، وہ آپ کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج لوگ ان صحابہ پر بکواس کرتے ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے پسند کیا، اور ان پر بہتان لگاتے ہو جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ آج آپ اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، وہ میرے نبی کا یار رات آدھی ہو چکی ہے، میرے نبی کے دروازے پر بیٹھا ہوا، میرے نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ اس وقت دروازے پر کیسے؟ عرض کیا آقا میں اپنی چارپائی پر، میں اپنی بستر پر لیٹا ہوا تھا، میرے ذہن میں سوچ آئی دن ہوتا ہے، دن کے وقت تو آپ کے بہت سے غلام آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی ہے، میرے دل میں سوچ آئی ہے، میں نے سوچا کہ میرے نبی کو رات کی تاریکی کے اندر کوئی حاجت نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، میں چارپائی سے اٹھا، میں نے اپنی نیند کو چھوڑا، میں نے اپنے بستر کو چھوڑا، میں آپ کے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ آقا کوئی حکم ہے؟ آپ
کا غلام حاضر ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی آرڈر ہے مجھے دیجئے، میں پورا کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حاجت کے لیے گئے ہیں، آپ واپس تشریف لائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ربیحہ کیا آپ کے پاس پانی موجود ہے وضو کے لیے؟ آپ نے وضو کروا دیا ہے۔ میرے نبی کو اپنے یار کا یہ انداز بڑا پسند آیا۔ میرے نبی نے محبت بڑے انداز میں اعلان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیحہ، ربیحہ سوال کر، میں اللہ سے تجھے لے کر کے دیتا ہوں، مانگ کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں اللہ سے تجھے لے کر کے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی آفر ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ کہا ربیحہ کچھ بھی مانگیے، اللہ سے لے کر کے دیکھا ہوں۔ حضرت ربیحہ بول پڑے، عرض کرتے آقا میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کے غلام کو بھلا اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میری ایک ہی تمنا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب فرمایا ہے، جنت میں بھی مجھے چاہیے تو آپ کا پڑوس چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ حضرت شیخ محترم لمبا دور دراز کا سفر طے کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ ان کی زیارت بھی کیجئے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار ایسے ہیں جو میرے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک لمحے کی بھی جدائی نبی علیہ السلام کے یاروں سے برداشت کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے دیکھیے نا، آج مکہ فتح ہو چکا ہے، میرے نبی فاتح بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر بڑے بڑے بادشاہ چشمے فلک نے دیکھے، لیکن یہ عجب انداز کا فاتح ہے، یہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، جب میرے نبی مکہ میں تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی کو ساری باتیں یاد آ گئی ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے، اس مکے کی وہی گلیاں ہیں جن گلیوں کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یاد ہے آپ کی کمر مبارک پر اوجری کو رکھ دیا گیا۔ میرے نبی کو وہ بھی دن یاد ہے، آپ کے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ میرے نبی کو وہ دن بھی یاد ہے، آل یاسر کو قربان کر دیا گیا۔ میرے نبی کو وہ دن بھی یاد ہے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے نبی کو وہ دن بھی یاد ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ میرے نبی کو وہ دن بھی یاد ہے، شب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ میرے نبی کو ہر دکھ یاد ہے، ہر تکلیف یاد ہے، لیکن میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا چوکھٹ پکڑ لے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، جو ابو سفیان کی پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ پھر خود میرے نبی نے اعلان فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں آج تم سبھی کو معاف کرتا ہوں، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی کی طرف خوشی کے دن ہیں، خوشی کا دن ہے، صحابہ کرام خوش ہیں، میرے نبی تشریف فرمائے ہیں۔ میرے نبی کا ایک یار آیا، آ کر کے عرض کرتا آقا وہ جو انصار صحابہ ہیں نا، وہ ایک خیمے کے اندر اس سارے کے سارے جمع ہیں اور وہ ساروں قطار روتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے نبی جلدی سے تشریف لے کر کے آئے
ہیں میرے نبی پوچھتے ہیں یا معاشر الانصار، او انصار کی جماعت آخر کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے لیکن رونے والی کون سی بات ہے؟ کہا آقا ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں، آپ کو مکہ سے بڑا پیار ہے، آپ کو بیت اللہ سے بڑا پیار ہے، آپ کو تو مجبوراً یہاں سے جانا پڑا، آپ وہاں مدینہ ہمارے پاس آگے، وہ جو یثرب کی وادی تھی آپ کے آنا سے وہ مدینہ تو شریف بن گیا، آپ کے آنے سے وہاں پر بہار آ گئی، ہم نے آپ کا ویلکم کیا، آپ وہاں پر رہنے لگ گئے ہیں، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، اب آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، اب آپ مکہ میں رہیں گے، ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں، ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ سے جدا نہیں رہ سکتے ہیں، ہم آپ سے تنہا نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جملہ سنیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے یارو یہ تم نے کیسے سوچ لیا، یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بغیر رہوں گا؟ ان محیا و محیاکم و مماتی مماتکم، اور میرے یارو آج کے بعد زندگی بھی تمہارے درمیان گزرے گی، رب سے ملاقات ہوگی تب بھی تمہارے درمیان ملاقات ہوگی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، حضرت مولانا قاری وقاص احمد فاروقی صاحب۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یاروں نے حضور سے محبت کر کر کے دکھلائی ہے۔ جنت ایسے نہیں مل گئی، قرآن میں صحابہ کی عظمت ایسے نہیں ہے، جگہ جگہ پر صحابہ کے لیے رضی اللہ کی سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ہے۔ میں آخنا ہوں نا صحابہ نے نا جنت دی قیمت دے کے نا، تے قیمت رب کو مل خریدیے، صحابہ نے اپنی جاناں دا سودا کر کے رب کو جنت لئیے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، میرے نبی کے یار جانثار وفادار، آپ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو جنتی گروہ ہوگا۔ قیلا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ صاحب وحی ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک آسمانوں سے وحی نہیں آتی آپ گفتگو نہیں فرماتے ہیں، جب تک آسمانوں سے اشارے نہیں آتے آپ کے لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ آقا بتلائیے تو صحیح نا، قیلا قیلا وما ہیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتلائیے تو صحیح نا وہ کون سا گروہ ہے جو جنتی گروہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو جنت کے اندر جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہوگا جو مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، میرے یاروں پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، جو مجھ سے بھی پیار کرتا ہوگا، میرے یاروں سے بھی پیار کرتا ہوگا، جو مجھے بھی مانے گا، میرے یاروں کو بھی مانے گا، جو میری بھی اطاعت کرے گا، میرے یاروں کی بھی فرما برداری کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں یوں کہوں تو حضور فرما رہے ہیں جو مجھے بھی مانے، میرے یار ابو بکر کو بھی مانے وہ گروہ جنتی، جو مجھے بھی مانے میرے یار فاروق اعظم کو بھی مانے وہ گروہ جنتی، جو مجھے بھی مانے میرے یار عثمان کو بھی مانے وہ گروہ جنتی، جو مجھے بھی مانے میرے یار حیدر کرار کو بھی مانے وہ گروہ جنتی، جو مجھے بھی مانے مہاجر صحابہ کو بھی مانے وہ گروہ جنتی، جو مجھے بھی مانے انصار صحابہ کو بھی مانے وہ گروہ جنتی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ قرآن میں ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے ہم یہی تو رب سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا
صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ذرا بول کر کے بتلائیے، اللہ نے سب سے پہلے انعام صحابہ کرام پر کیا، سب سے بڑا انعام صدیق اکبر پر، سب سے بڑا انعام فاروق اعظم پر، سب سے بڑا انعام عثمان غنی پر، سب سے بڑا انعام مولا علی پر۔ رب کبریا کی قسم ہے، صحابہ کا راستہ، جنت کا راستہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ کا راستہ، جنت کا راستہ۔ مینوں ایویں آکھن دیو نا، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے۔ جس دل میں حضور کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، صحابہ کی بھی محبت ہے، وہی گروہ جنتی ہے، وہی گروہ جنتی ہے۔ دیکھیے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، سیدہ کہول اہل الجنہ، اور جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے۔ میں نے کہا بابا، اللہ نے جنت کو تقسیم کر دیا ہے، جنت میں سرداری صحابہ کی ہوگی، جنت میں سرداری اہل بیت کی ہوگی، اور جنت میں وہی جائے گا جس دل میں محبت صحابہ کی ہوگی، جس دل میں محبت اہل بیت کی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حضرت مولا علی۔ نعرے تکبیر، قاری وقاص احمد فاروقی صاحب۔ صحابہ بھی ضروری، اہل بیت بھی ضروری، صحابہ کے بغیر بھی گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اسی لیے کہتا ہوں صحابہ حضور کے در والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ جو گھر والے ہیں یہ بھی پہلے در والے ہیں۔ جو حضور کے در والا نہیں ہے، جو حضور کے در پر نہیں آیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کتنا بڑا سردار کیوں نہیں ہے، وہ کتنا بڑا قریش کا فرد کیوں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عصمت کوئی نہیں۔ یہ دیکھیے تو نہیں نا، سردار ہے، نام اس کا ابو لہب ہے، قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے، لیکن میرے نبی کو نہیں مانا، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کی اطاعت نہیں کی، میرے نبی کی فرما برداری نہیں کی، میرے نبی کے دل میں محبت کو نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے قیامت تلک کے لیے اس کے لیے کہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اس کے لیے لعنتیں برستی رہیں گی، اور اللہ نے اس کا حشر ایسا پھر کر دیا ہے کہ جب وہ مرنے لگا اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی اس کے پاس آتا کوئی نہیں، وہ گندگی کے ڈھیر پر موجود رہا، مر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کے پاس نہ آیا، اس کی سگی اولاد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر پر پڑا رہا۔ مانا یہ ہوا، جو میرے نبی کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے اس کا حشر دنیا میں بھی عبرت ناک کیا ہے، کل قیامت والے دن بھی عبرت ناک ہوگا۔ بھلا وہ کتنا بڑا سردار ہو، کتنے بڑے قبیلے کا مالک ہو، کتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن آؤ دیکھو، یہ میرے نبی کا غلام ہے، نام اس کا بلال ہے، نہ اونچا حسب ہے، نہ اونچا نسب ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت پاس ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اب میرے نبی نے اس کو اتنا اونچا کر دیا۔ میرے نبی فرماتے بلال چڑھ جا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، بلال اللہ اکبر کی صدا کو لگا دے۔ میرے نبی نے حضرت بلال کو اونچا کر دیا، حضرت بلال اتنا اونچا ہوئے کہ اب بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، اور میرے نبی نے اپنے یاروں کے لیے
اسی لیے ارشاد فرما دیا میرے نبی فرماتے لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر تم میں سے کوئی انسان اللہ نوح علیہ السلام جتنی اس کو عمر عطا کرے 1450 سال تک وہ رب کی عبادت کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، قیام کرتا رہے، حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے، صفا مروہ کی سعی کرتا رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے، 1450 سال کی عبادت اس کی ایک طرف ہے۔ میرے یار بلال نے جو ایک لمحہ بھر کر کے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے جو میری مجلس میں بیٹھ کر کے مجھ کو دیکھ لیا، میرے نبی فرماتے وہ ایک گھڑی 1450 سال کی عبادت مل کر کے میرے یار کی ایک گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شمار بے شمار لعنت اللہ بغض صحابہ شان حضرت بلال زندہ باد۔ شان حضرت بلال۔ اور آئیے توجہ بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بابا اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھ لیں۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر کے صحابہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کے اہل بیت بھی اعلیٰ، پیغمبر کے صحابہ بھی بالا، پیغمبر کے اہل بیت بھی بالا، پیغمبر کے صحابہ بھی عرفہ، پیغمبر کے اہل بیت بھی عرفہ، پیغمبر کے صحابہ بھی کامیاب، پیغمبر کے اہل بیت بھی کامیاب، پیغمبر کے صحابہ بھی کامران، پیغمبر کے اہل بیت بھی کامران، پیغمبر کے صحابہ بھی اقوا، پیغمبر کے اہل بیت بھی اقوا، سر پیغمبر کے صحابہ بھی منور، پیغمبر کے اہل بیت بھی منور، پیغمبر کے صحابہ بھی خوشبو والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی خوشبو والے، پیغمبر کے صحابہ بھی طہارت والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی طہارت والے، پیغمبر کے صحابہ بھی حیا والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی حیا والے، پیغمبر کے صحابہ بھی پاکیزگی والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی پاکیزگی والے، پیغمبر کے صحابہ بھی معطر، پیغمبر کے اہل بیت بھی معطر، پیغمبر کے صحابہ بھی بہادر، پیغمبر کے اہل بیت بھی بہادر، پیغمبر کے صحابہ بھی پاکیزہ، پیغمبر کے اہل بیت بھی پاکیزہ، پیغمبر کے صحابہ بھی نماز والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی نماز والے، پیغمبر کے صحابہ بھی 2 جزوں کے کلمے والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی 2 جزوں کے کلمے والے، پیغمبر کے صحابہ بھی ایمان والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی ایمان والے، پیغمبر کے صحابہ بھی دعا والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی دعا والے، پیغمبر کے صحابہ بھی حب الہی والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی حب الہی والے، پیغمبر کے صحابہ بھی التائبون، پیغمبر کے اہل بیت بھی التائبون، پیغمبر کے صحابہ بھی السائحون، پیغمبر کے اہل بیت بھی السائحون، پیغمبر کے صحابہ بھی العابدون، پیغمبر کے اہل بیت بھی العابدون، پیغمبر کے صحابہ بھی الحامدون، پیغمبر کے اہل بیت بھی الحامدون، پیغمبر کے صحابہ بھی الراکعون، پیغمبر کے اہل بیت بھی الراکعون، پیغمبر کے صحابہ بھی الساجدون، پیغمبر کے اہل بیت بھی الساجدون، پیغمبر کے صحابہ بھی مجاہد، پیغمبر کے اہل بیت بھی مجاہد، پیغمبر کے صحابہ بھی مواحد، پیغمبر کے اہل بیت بھی مواحد، پیغمبر کے صحابہ پر بھی نور ایمان کی چادر، پیغمبر کے اہل بیت پر بھی نور ایمان کی چادر، پیغمبر کے صحابہ بھی مومن، پیغمبر کے اہل بیت بھی مومن، پیغمبر کے صحابہ پر بھی رب راضی، پیغمبر کے اہل بیت پر بھی رب راضی، پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی جنت کا اعلان، پیغمبر کے اہل بیت کے لیے بھی جنت کا اعلان، پیغمبر کے صحابہ کا منکر بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کے اہل بیت کا منکر بھی بے ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، منکرین صحابہ پر لعنت، آپ نے کہنا ہے بے شمار بے شمار، منکرین صحابہ پر لعنت، منکرین صحابہ پر لعنت، نعرہ تکبیر۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یار
آپ کے صحابہ، آپ کے وفادار صحابہ اور اہل بیت، میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کی پاکیزہ جماعت، حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات، میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کے اہل بیت، آئیے نبی علیہ السلام نے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا نبی دے اسے لے لو، جہاں سے روک دے اس سے رک جاؤ، جہاں سے منع کر دے منع ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا تھا۔ ہم پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کو یہ حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، اور یہ بھائی بھائی کہتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں آخری 5-7 منٹ میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں ایک سوال کا جواب دینے لگا، میں نے کہا بابا ایسا نہیں ہے، ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی کے برابر نہیں سمجھتے ہیں حضرات گرامی قدر، بلکہ ہمارا ایمان جو قرآن کی آیت نے بیان کیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، حضرات گرامی قدر اپنا اپنا درجہ ہے، ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی کے برابر نہیں سمجھتے، حضرت علی کی بڑی شان ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد حضرت مولا علی تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہیں، تمام صحابہ کرام میں سے عرفہ ہیں، تمام صحابہ کرام میں سے بلند ہے۔ حضرت علی کوئی عام شخصیات نہیں ہے، حضرت علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت علی وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرما دیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا علی وہ شخصیت ہے کہ جس کے دل میں حضرت علی کا پیار ہے وہ بندہ ایمان والا، جس دل میں حضرت علی کا بغض ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، میرے نبی کے جانشار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں، والسابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، میرے نبی کے بدری صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت علی میرے نبی کے داماد ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ صبح جھنڈا دی گئے حضرت علی کے ہاتھوں میں دی گئے، حضرت علی پر اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت علی حیدر کرار ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے بابا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ قاری قرآن ہے، حضرت علی المرتضیٰ مدبر قرآن ہے، حضرت علی المرتضیٰ مفسر قرآن ہے، حضرت علی المرتضیٰ عالم
قرآن ہے حضرت علی المرتضیٰ، عالم حدیث ہے حضرت علی المرتضیٰ، نمازی ہیں حضرت علی المرتضیٰ، غازی ہیں حضرت علی المرتضیٰ، مجاہد ہیں حضرت علی المرتضیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے، حضرت علی کا بڑا مقام ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کا اپنا منصب ہے۔ کون سا منصب ہے؟ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابیت کا یہ جو منصب ہے یہ کوئی عام منصب نہیں ہے۔ صحابیت کا منصب اللہ کا انتخاب ہے، یہ اونچا منصب ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیتیں جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب و مکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یبعث اللہ المعاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہم املأہ علما وحلما۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے جنت کی پشین گوئی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبہ۔ جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جس گروہ نے جہاد کیا اس گروہ کے امیر حضرت امیر معاویہ تھے۔ میں نے کہا بابا حضرت امیر معاویہ کی اپنی عظمت، حضرت مولا علی کی اپنی شان ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی۔ یہ نعرہ ہمیں قرآن نے سکھلایا، یہ نعرہ ہمیں حدیث مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر نرم دل ہیں، یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ میں نے کہا بابا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی نے یہ اعلان فرما دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خبردار کوئی بھی انسان حضرت امیر معاویہ کے متعلق غلط زبان کو استعمال نہ کرے، کیونکہ ہم اخواننا فی الدین، امیر معاویہ اور میں دینی بھائی ہیں۔ ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے۔ وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے۔ میں نے کہا بابا حضرت علی نے یہ نعرہ ہمیں بتلایا ہے کہ علی معاویہ بھائی بھائی۔ آج اس کانفرنس میں میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جو لڑائی پر محیط ہے، وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جو شر پلانا چاہتا ہے، جو گالی دینا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ پر ایمان لانا بھی ضروری، اہل بیت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے کہا تجھے تکلیف کیا؟ حضرت امیر معاویہ سے کہا لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ آپس کے اندر اختلاف ہوا۔ میں نے کہا بابا اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن تو دیکھ تو صحیح نا، میرے نبی کی حدیث سچ ہوئی ہے، میرے نبی کی پشین گوئی سچ ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ میں نے کہا بابا امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان، حضرت علی والا گروہ بھی مسلمان، حضرت حسن نے بیعت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اصول کافی کھولیے، حوالہ آپ کو ملے گا، صفحہ 101 ہے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ
رکھ کر کے بیعت کی. حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی, اور حضرت حسین نے یہ حضرت سعد کے لیے جو ارشاد فرمایا حسین اس سنہری حروف اصول کافی کے اندر موجود ہے. حضرت حسین فرماتے ہیں قم یا سعد فبایع فإنہ امامی, اور سعد کھڑے ہوئیے امیر معاویہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیر معاویہ ہمارا امام ہے, امیر معاویہ ہمارا امام ہے. پھر بول کر کے بتلاؤ نا آپ بھی, امیر معاویہ کو ہم نے اس لیے مانا کیونکہ اہل بیت نے امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے. پھر بولیے نا کہ کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ, کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ. ذرا اٹھ کر کے کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ, بحروں پر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ, کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ. آج اس کانفرنس کا پیغام ہے کہ صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے, اہل الحدیث اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں. میں نے کہا بابا ہم تو اپنے نبی کے قدموں کے نیچے لگنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ تو وہ میرے نبی کے یار ہیں جو میرے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے رہے, جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا, میرے نبی کے لیے جانیں دی ہے, بچوں کو یتیم کروا دیا ہے, خون کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. اور جب صحابی کی گردن پر تیر لگا تو آواز نکلی ہے فزت برب الکعبہ, اے لوگوں میں کامیاب ہو گیا. میں نے پوچھا آپ کی کامیابی کس لیے؟ کہا میں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. میں نے کہا صحابہ آپ سب کچھ حضور پر قربان کر کے کامیاب ہو گئے, ہم سب کچھ آپ پر قربان کر کے کامیاب ہو جائیں گے. اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دیوانے محمد کے, وہ دیوانے محمد کے, میں دیوانہ صحابہ کا, وہ پروانے محمد کے, میں پروانہ صحابہ کا. اور آؤ لگاؤ نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اور لگاؤ نعرہ کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں. دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے, فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں. میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا, پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, ہمارا تو مقدس